ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. یہ ملک صرف ہندوؤں کا مذہب نہیں ہے. یہ ملک صرف عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے. یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے. یہ ملک صرف پارسیوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ بھارت ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا، بھارت اس کو بھی مانتا ہے. اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھیے بھارت ایک ہندو راشٹر بن جائے گا. اور بی جے پی RSS یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنا دیا جائے. یاد رکھیے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے، ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شناخت اگر ہو جائے گی، تو پھر اس مذہب میں، اس ملک میں دیگر مذاہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا. اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے. یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لڑائی ہے. یہ لڑائی بھارت کے ان اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کے بعد آزاد کیا. یہ لڑائی اس لیے آپ کو جاری رکھنا پڑے گا. آج ہمارے درمیان میں گاندھی نہیں ہے، ہمارے درمیان میں امبیڈکر نہیں ہے، ہمارے درمیان میں مولانا ابوالکلام آزاد نہیں ہے، ہمارے درمیان میں جوہر برادران نہیں ہے، ہمارے درمیان میں نیتا جی سبھاش چندر بوس نہیں ہے، ہمارے درمیان میں علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہے، ہمارے درمیان میں وہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی اور مالٹا کی جیل میں مصائب اور مشکلات میں ان کو مبتلا کیا گیا. میرے بھائی، ان تمام بزرگوں کو اگر ہم کو زندہ رکھنا ہے تو اس لڑائی میں ہم تمام کو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس جدوجہد میں ہم کو حصہ لینا پڑے گا. CAA کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں گاندھی کو چاہنے والا ہوگا. جو CAA NPR NRC کے خلاف ہوگا وہ صحیح معنوں میں امبیڈکر کو ماننے والا ہوگا. جو CAA NPR اور NRC کے خلاف جمہوریت کے دائرے میں رہ کر لڑے گا وہ صحیح معنوں میں ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کا جانشین ہوگا. جو NPR اور NRC کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کا ماننے والا ہوگا. جو نریندر مودی اور امت شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کہلائے گا. جو نریندر مودی اور امت شاہ کے خلاف، جو نریندر مودی اور امت شاہ کے اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقیناً ہم ان ہماری ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان کی اس قربانی کو یاد دلاتے ہیں. وہ ان کی قربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے گاندھی کے ساتھ، جنہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے ساتھ ہماری خواتین نے انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی. یہ اس لڑائی کی اہمیت ہے. یاد رکھیے اگر ہم اس احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے تو تاریخ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی. یہ لڑائی ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے. اگر کل وہ بچے ہم سے سوال نہ کر بیٹھے کہ بتاؤ 2020 میں ایک قانون بنایا گیا تھا، اگر ہمارے بزرگ احتجاج کر دے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھارت کو بچائیں، ایسے فاشسٹ طاقتوں سے بچائیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتی ہیں.